گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے آئندہ مالی سال کا 17,500 ارب روپے کا بجٹ پیش، دفاعی بجٹ میں 20% اضافے کی تجویز، دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، تنخواہ دار طبقے کے لیے آمدنی کے لیے سلیب میں انکم ٹیکس کی شرح میں نمایاں کمی کی بھی تجویز، بجٹ میں 14,000 ارب سے زائد کا ٹیکس ہدف مقرر، قرضوں پر سود کی ادائیگی پر 8,207 ارب روپے رکھنے کی تجویز، وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1,000 ارب روپے مقرر، تعلیم کے لیے 54 ارب مختص، بجٹ سینٹ میں پیش۔ مسلح افواج کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز، دفاعی بجٹ میں تینوں مسلح افواج اور انٹر سروسز اداروں کے لیے متناسب حصہ رکھا جائے گا، ملٹری پینشنرز کی مد میں 742 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ملازمین سے متعلقہ اخراجات 846 ارب روپے رکھے گئے، آپریٹنگ اخراجات 704، فزیکل اثاثوں کی مد میں 663، سول ورکس کی مد میں 336 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وفاقی بجٹ میں سب سے زیادہ رقم سود کی ادائیگی پر خرچ کی جائے گی، بجٹ کا مجموعی حجم 17,500 ارب روپے سے زائد ہے، جن میں سے قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 46.7% خرچ کیے جائیں گے، دفاع پر کل بجٹ کا 14.5% خرچ کرنے کی تجویز ہے، گرانٹس کے لیے 11% رقم مختص کی گئی ہے، سبسڈی کی مد میں کل بجٹ کا 6.7% اور پینشن پر 6%، ترقیاتی پروگرام کے لیے 5.6% رقم خرچ ہوگی، سول انتظامیہ کے لیے کل بجٹ کا 5.5% اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کل بجٹ کا 4% رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ حکومت کا سستی توانائی بھی مہنگی کرنے کا فیصلہ، وفاقی بجٹ میں سولر پینلز کی درآمدات پر 18% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز، وزیر خزانہ نے بتایا کہ درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے، سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے، یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ FBR محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے، وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی، وزیر خزانہ نے بتایا، وفاقی بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 21% اضافے کی تجویز دی گئی ہے، مجموعی طور پر 716 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، کفالت پروگرام کو بڑھا کر 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ وابڈہ پن بجلی کی پیداواری منصوبوں کے لیے 67.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یکم جولائی سے، اور جناب اسپیکر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 800 کالمز والا ریٹرن سادہ فارمیٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یکم جولائی سے ٹیکس گوشوارے کو بہت آسان کر دیا جائے گا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان، کہا کہ تنخواہ دار اور چھوٹے کاروباری حضرات وکیل کی مدد لیے بغیر ہی گوشوارہ بھر سکیں گے، FBR کو تبدیل کیے بغیر معاشی اہداف حاصل کرنا ممکن نہیں۔ کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی بجٹ میں ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے خوشخبری، جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی کا فیصلہ، ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا،
دوسرے سلیب میں 3.5% سے کم کر کے 2% کر دیا گیا۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھروں کی ٹرانسفر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ حکومت کا مارگیج فائننسنگ کو بھی فروغ دینے کا فیصلہ۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، مومن ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے، کراچی بلک واٹر سپلائی K4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے، کلری باغار فیڈر کینال کے لیے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے اور انڈس بیسن سسٹم پر ٹیلیمیٹری سسٹم کے لیے 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود پانی کے ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ پانی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے واضح کر دیا، کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب اور محمد ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ کراچی کے لیے K4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ انرجی سیکٹر کے لیے 90.2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے گا۔ بجٹ میں تنخواہ دار افراد کے لیے آمدنی کے تمام سلیبس میں انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز۔ وزیر خزانہ کے مطابق 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے صرف 1% کر دی گئی۔ 12 لاکھ آمدنی والے تنخواہ دار پر ٹیکس کی رقم 30,000 سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کے بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی حق ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں پینشن سکیم میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا۔ پینشن سکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پینشن سکیم میں اصلاحات کی ہیں۔ حکومت نے پینشن اصلاحات متعارف کرا دی۔ بجٹ تقریر میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ پینشن میں اضافہ CPI انڈیکس سے منسلک کیا گیا۔ شریک حیات انتقال پر فیملی پینشن کی مد 10 سال مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ 70 سال سے کم عمر کے زیادہ پینشن لینے والے افراد پر ٹیکس کی تجویز دی گئی۔ معذور ملازمین کے خصوصی الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 روپے کر دیا گیا۔ مسلح افواج کے افسران اور سپاہیوں کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس کی بھی تجویز۔ IPP سے جان چھڑانے کے لیے منصوبہ بندی کر لی۔ 9,000 میگا واٹ کے بجلی گھروں سے معاہدے ختم کر دیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں کہا، فیصل آباد، گجرانوالہ اور اسلام آباد کی 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے نجکاری کا آدھا عمل مکمل کر دیا۔ حکومت نے سستی بجلی کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہے۔ منصوبے کے تحت اب تک 4,000 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ بجلی کی پیداوار کے ایسے تمام پلانٹس کو بند کر دیا جو جینکوس کی شکل میں سرکاری ملکیت میں تھے۔ IT ایکسپورٹ کو 25 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا۔ ریکارڈک منصوبے سے 75 ارب ڈالر حاصل ہوں گے۔ بجٹ تقریر کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ملکی معیشت کا انتہائی اہم حصہ بن چکا۔ اگلے 5 سال میں IT ایکسپورٹ کو 25 ارب ڈالر تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کر لی۔ ریکارڈک میں تانبے اور سونے کی کانیں مستقبل کا اہم اثاثہ قرار۔ بولے، ریکارڈک منصوبے کی توقع کان کنی کی مد 37 سال ہے۔ ریکارڈک سے پورٹ قاسم اور گوادر تک سڑک اور ریل کے ذریعے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر جاری ہے۔
آن لائن کاروبار کرنے والے بھی ہو جائیں ہوشیار، منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پر بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ ای کامرس پر کاروبار کرنے والوں کو ماہانہ ٹرانزیکشنز ڈیٹا ٹیکس رپورٹ دینا ہوگی۔ قرض کی بنیاد پر حاصل آمدنی پر 25% ٹیکس کی تجویز۔ شیئرز پر منافع پر ٹیکس کی شرح میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم لگوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز ہے تاکہ غیر دستاویزی نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ نان فائلرز کے لیے مزید مشکلات۔ اب نان فائلرز کو نقد رقم نکلوانے پر 0.6% کے بجائے 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ بڑا مالیاتی لین دین صرف گوشوارے ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کرانے والے کر سکیں گے۔ غیر ملکی تاجروں سے ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس اصلاحی اقدام سے تضادات کا خاتمہ ہوگا اور ٹیکس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ میں انرجی وہیکل پالیسی پر عمل کے لیے بھی اہم اقدامات کا اعلان۔ پیٹرول ڈیزل کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشوں کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل، فرنس آئل پر فی لیٹر 2.5 روپے کاربن لیوی عائد۔ تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر لیوی عائد کی جائے گی۔ 850 سی سی تک کی چھوٹی گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم ہاؤس کے لیے 85 کروڑ 77 لاکھ روپے بجٹ مختص کرنے کی تجویز۔ وزیراعظم کے دوروں کے لیے 60 لاکھ روپے، پی ایم چیریٹی کے لیے 42 لاکھ روپے اور وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ روپے کا بجٹ رکھنے کی تجویز۔ کابینہ ڈویژن کے لیے 68 کروڑ 87 لاکھ، وفاقی اور وزارت مملکت کے لیے 50 کروڑ 54 لاکھ روپے، مشیران کے لیے 6 کروڑ 31 لاکھ رکھنے کی تجویز۔ میں اب سوشل پروٹیکشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ قومی اسمبلی اجلاس، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے بجٹ تقریر شروع کرتے ہی اپوزیشن کا شور شرابہ، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھال۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ موجودہ حکومت جعلی ہے، بجٹ پیش کرنے کا اختیار نہیں۔ انہوں نے بجٹ کو IMF کا بجٹ قرار دیتے ہوئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کمیٹی نے اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے کی مذمت کی۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جاوید بلوانی نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ جاوید بلوانی نے کہا کہ مہنگائی کم کریں، بے شک تنخواہیں نہ بڑھائیں۔ K4 منصوبے کے لیے مختص 3.2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ حکومت نے کراچی کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ تاجر رہنما زبیر موتی والا نے کہا وزیر خزانہ نے ایکسپورٹ بڑھانے کی کوئی بات نہیں کی۔ وفاقی کابینہ نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 1.25 سال میں قوم اور حکومت نے سنگین چیلنجز کا سامنا کیا۔ عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے نے پچھلے بجٹ میں بوجھ اٹھایا۔ تنخواہ دار طبقے نے قومی خزانے کو 400 ارب روپے دیے۔ تمام اشاریے مستحکم ہیں۔ آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے اپنے سے بڑی طاقت کو جنگ میں شکست دی۔ بھارت کا غرور تھا، اس کا ہم سے کوئی موازنہ نہیں۔ بھارت کی آبی دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त और मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा कि नवाज शरीफ की रहनुमाई और उनकी क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान रेलवे के जो डिसीजन लिए अभी तक हमने, जैसे फ्रेट ट्रेन को हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जिसके ऐड आ चुका है, ये वो बातें नहीं है कि करेंगे, खाएंगे, लाएंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मज़ीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स करने का ऐलान। कहा कि 155 रेलवे स्टेशन को सोलराइज करेंगे। रेलवे पाकिस्तान का असासा है, किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। बजट में रेलवे के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। तमाम मुसाफिरों को मयारी खाना किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,22,600 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 383 पॉइंट्स इजाफे से 1,22,24 पॉइंट्स पर बंद। £190 बिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच सुनेगा।